درود شریعت ہے، سبحان اللہ، ذکر محمدی کے لیے سبحان اللہ، درود شریعت ہے، سبحان اللہ، ذکر محمدی واہ واہ، کے لیے کرے تمام بھی لگی ہے سبحان اللہ، لگی ہے روزائے پر نور پر میری تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا شب و روز حاضری کے لیے، کرے تمام بھی سبحان اللہ، میرے سبحان اللہ، میرے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تڑپ رہا ہوں سبحان اللہ، تمہارے
سبحان اللہ تمہاری یاد کو کیسے زندگی یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، کرے تمام بھی حضور سبحان اللہ آہا واہ واہ سبحان اللہ 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 حضور نور ہے، اللہ 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 واہ محمود ہے، محمد ہے، اللہ اللہ جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے، کرے تمام بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ الفاتحہ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا العلی العظیم حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم ذا الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ، یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جو الحمدللہ آج مکتوب شریف نمبر 9 میں داخل ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کی اگلی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ جیسا کہ پچھلے درس میں جو واضح کیا گیا، اور آپ سب نے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ آپ سب نے بڑی اس پہ اپنی اپنی گفتگو کی ہے۔ یہی اصل میں اس کا مقصد ہے، سیکھنا اور سکھانا۔ میں نے کچھ ساتھیوں کو خاص طور پہ سنا، بڑی خوبصورت گفتگو کی گئی، بڑے بڑے اچھے اس میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہی اصل میں کام ہے کہ شیخ کا وزن اور شیخ کی کوشش کو بانٹا جائے۔ یہی اصل مقصد ہے ایک مرید کا، کہ وہ اپنے شیخ کے مشن کو اٹھائے، جس قابل بھی ہے، جس بھی کوشش کے ساتھ وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو بڑی خوشی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ کہہ دیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسے اعلیٰ کلام پہ بات کرنے کی اللہ نے زندگی میں توفیق دی۔ اور چونکہ ہم کوئی اتنا کمپیریزن تو کرتے نہیں ہیں، نہ ہم باہر کی دنیا کو اتنا زیادہ جانتے ہیں، بس اپنے اس ماحول میں رہتے ہوئے اس ایک خول کے اندر ہی بند ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا چاہیے ہمیں کہ ہم کبھی غور کیا کریں کہ ہمارے باہر کی دنیا کس طرح جی رہی ہے، تو تب اندازہ ہو کہ ہم کس قدر اللہ کے کرم میں ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جو باہر حالات ہیں وہ اس طرح کا انداز 70-80 سال کی عمر میں بھی شاید نہ ملے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اپنی ہڈیاں بال کے رکھ دیں اور آستانوں کے آستانے پھر لیے، اور
بڑی عمریں گزار لیں اور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا نصیب ہو جائے معاملہ، لیکن نہ ملا، اس لیے کہ یہ اللہ کی خاص تقسیم سے ہے۔ تو آپ سب نے اس پہ اظہار کیے، دلی خوشی ہے۔ اور جب کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے خاص طور پہ مکتوبات شریف پہ، تو میرے لیے یہ بڑی ہی اطمینان کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ باقی درس دینے اور آپ اوورال بات کر سکتے ہیں، قرآن ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور اللہ نے قرآن کے نور کو ویسے ہی بڑا پھیلایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن پہ بات کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن جب آپ تصوف پہ بات کرتے ہیں تو یہ مجھے اس لیے خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ اپنے خاص اس جگہ سے جہاں وہ اپنے خاص بندوں کو رکھتا ہے وہاں سے توفیق نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ تو اور شیخ کی جب بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بھی اس پہ سند اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے اس سلسلے کو اور اپنی اس تربیت کا حق ادا کر رہا ہے، اس سلسلے کا حق ادا کر رہا ہے جس میں یہ موجود ہے، اور جس نے اسے عزت دی ہے اس عزت کو یہ ریٹرن کر رہا ہے۔ الحمدللہ، تو اللہ آپ کو ایسی توفیق دیتا رہے۔ مقصد یہی ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب آپ اسے اس طرح گفتگو میں لاتے رہیں گے تو اللہ آپ کے اندر کی گرہ کھول دے گا انشاءاللہ، اور آپ کو شرح صدر نصیب ہوگا۔ مجھے اس دن کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ کیسے بات کر لیتے ہیں، کس طرح ہو جاتی ہے، کس طرح گفتگو کر لیتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا جی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور کہاں سے لیتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اصل میں شرح صدر ہوتا ہے، اصل میں بولیے ہاں شرح صدر ہے، یہ سینے کا کھلنا ہے، اور سینے کا کھلنا اسی طرح ہے کہ آپ جب اس پہ اللہ کی رحمت کے انوار گراتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا تالا کھل جاتا ہے، اور پھر یہ وہ نہیں، پھر نہیں ایسا ہوتا۔ اور جو قرآن کی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، تمہارے دلوں پہ کیا تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس آیت کو ذرا تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جائیں، ذرا اندر سے اس کو سمجھیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ اگر غور نہیں کرتے تو کیا تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غور نہیں کرتا، اللہ اسبات فرما رہا ہے اس کا، اس آیت میں یہ اسبات ہے، اس کی طرف یہ پازیٹیو پہلو دیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ تمہارے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، یعنی وہ شرع نہیں ہے، کھلا نہیں ہوا، بولیے وہ کھلا نہیں ہے، وہ بند ہے، تمہارا دل بند ہوا ہے، ہماری نظر میں تمہارا دل بند ہے، تم قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ اور اب اس کو ذرا اب دوسرے انداز میں لے لیں، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، دوسرے انداز میں لے لیں کہ تم قرآن پہ غور کرتے ہو تو لازماً تمہارا تالا کھلا ہوا ہے، یعنی آیات کے دو رخ پڑھنا چاہیے نا، بولیے اگر تم قرآن پہ غور کرتے ہو تو تالا کھلا، پھر شرح صدر ہو جائے گا، تمہارا دل کھلا ہوا ہے، تمہارے دل پہ تالا نہیں ہے، اور وہ لاک ہونے کی کیفیت تمہاری نہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ اور توفیق دے انشاءاللہ، اللہ اور سعادت دے، اللہ اور برکت دے، اور یہ برکتیں ایسے جاری و ساری رہیں، آپ سب اس کی برکت کو سمجھتے رہیں۔ اب جب آپ قرآن پہ غور کرتے ہیں تو تالا کھلتا ہے، اندازہ کریں تو قرآن کا غور اصل میں ہے کیا؟ قرآن کا غور اصل میں تصوف ہے،
یہ جو تصوف آپ پڑھتے ہیں اپنی صفائی، اور یہ جو آپ یزکیہم کے الفاظ کو کھول رہے ہیں، یہ اصل میں تزکیہ کا علم جو ہے یہ اصل میں تصوف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصوف کے سارے جتنے بھی انداز ہوں گے وہ قرآن پہ غور کی اصل حقیقت ہے، قرآن پہ غور کی اصل حقیقت۔ ایک قرآن پہ غور یہی ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھیں، زیر زبر ٹھیک کریں، اس کی جزم پیش ٹھیک کریں، اس کے الفاظ کو درست پڑھیں، یہ بھی غور ہی ہے، بولو یہ بھی غور ہے۔ آپ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں تو قرآن کی گرامر کو سمجھیں، قرآن کے جو مافی ضمیر ہے اسے جانیں، پھر قرآن کے جو معنی ہیں الفاظ کے ان سے سمجھیں، بولیے، پھر اسی طرح اس کے پیچھے شان نزول کیا ہے، کیوں آیت نازل ہوئی، اسے یہ بھی کیا ہے، غور ہے، یہ غور ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک حد یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو اتنے غور سے سمجھیں کہ آپ قرآن کی آیات کو دوسری جگہ سے جوڑ سکیں۔ اور ایک آیت آپ نے پڑھی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ مولا فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندے دعا مانگ کہ ہم تجھے سیدھا رستہ دے دیں، مولا مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو اب سیدھا رستہ یہاں گفتگو کیا گیا، فوراً قرآن پہ جو کہ غور تھا سورہ یاسین میں گئے، وہاں حضور کے لیے کہا گیا اعلیٰ صراط مستقیم، اعلیٰ صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو حضور کے لیے کہا گیا کہ آپ صراط مستقیم پہ ہیں، تو آپ آیات کو جوڑ سکیں، یہ قرآن کا غور ہو رہا ہے۔ اور پھر قرآن کا غور جو اس کی حقیقت تک پہنچاتا ہے کہ آیات کے اندر سے جا کے اس کی جو اللہ نے آپ سب کے لیے، انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے جو اس کے اندر راز چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ بندے اس کے خود کھول لیں اس آیت کو، اگر آپ وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ اصل غور ہے، وہ اصل میں غور ہے، اور وہ آپ کو پہنچاتا ہے تصوف کا علم۔ وہ اصل غور یہی ہے۔ اللہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تو وہ نشانیاں کیسے عیاں ہوں گی، کس طرح ان نشانیوں تک پہنچو گے، وہ تمہیں یہ علم بتائے گا۔ ان آیات کا اصل مفہوم تمہیں یہاں سے ملے گا۔ تو پچھلے درس میں جو گفتگو کی گئی تھی وہ بڑی مارکۃ الآراء تھی، اور ایسے دروس ہم سب کی زندگیوں میں بہار بن کے شامل رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ کے لیے یہ بہار ہمارے ساتھ رہے گی، اور یہ بہاریں اسی طرح قائم رہیں گی ان دروس کی، کیونکہ بعض ایسے کلام اللہ زبانوں سے کروا دیتا ہے کہ ان کلاموں کا نور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو پچھلا درس کچھ ایسا ہی تھا کہ اللہ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں بھی اسے شامل رکھے، اور ہم بھی اپنے لیے اسی طرح کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں جس طرح حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے لکھے تھے۔ تو اب آج ہم یہ سمجھنا چاہیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ ایک صوفی کوئی بھی بات بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتا۔ جہاں پہ عام انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک کامل صوفی کی عقل شروع ہوتی ہے، اور اس کے پاس اللہ نے عقل کا ایسا خزانہ دیا ہوتا ہے جو عام شخص کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بڑے ہی عقل والے ہوتے ہیں، بڑی ہی سمجھداری سے چلتے ہیں، بڑے ہی دھیان سے چلتے ہیں۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کلام کیا گیا اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو؟ ضرور ہوگی۔ اور پھر یہ کوئی وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ کسی حالت سے مغلوب ہو کے لکھا ہے، بولیے، کہ کوئی وقتی حالت آئی اور اس وقتی حالت کے اندر مغلوب ہوئے، اور کچھ حالت کے اندر ایسا وہ معاملہ بنا کہ اس میں غلبے میں آ کے ایسی باتیں کر دی۔ تو ایسا بھی بولو نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی غلبے میں آئے ہوں اور ایسے انداز میں آئے ہوں کہ آپ
تھوڑی دیر کے لیے مدہوش ہو گئے ہوں اور اس مدہوشی میں یہ الفاظ لکھ دیے، بولو، یا بیمار تھے، بہت زیادہ بیماری کی حالت تھی، اور حالت مدہوشی بیماری میں انسان کچھ بھی ذہن پہ ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں لکھے ہوں، بولیے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کیوں کیا گیا اتنا بڑا کلام، اور اس کلام کو کیوں کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے اس کلام کو اب سنیں اور اصل حقیقت کو جانیں، کیونکہ صرف یہ بات سن کے ہی سر دھنتے رہنا، واہ 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 کمال ہوگی، ایسی عاجزی، واہ واہ سبحان اللہ، ایسی عاجزی پیش کی گئی، کمال ہو گئی، ہمارے بزرگوں کی کیا ہی بات ہے۔ بھئی یہ مقصد نہیں ہے، بولیے، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ جاننا ہے کہ کیوں کہا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اتنا بڑا کلام کرنے کا موقع بنایا گیا، پھر اس کو لکھا گیا، کاغذ منگوایا گیا، پین قلم اٹھایا گیا، بولیے، اسے لکھ دیا گیا۔ کمال ہے بھئی، آپ نہ لکھتے، آپ پہ آ گئی تھی ایسی حالت یا جو بھی معاملہ تھا، آپ کہتے ٹھیک ہے مولا میرے اوپر، یا مولا کرم کر دے، تیرا بڑا ہی عاجز بندہ ہوں، بس ختم۔ کاغذ منگوایا، لکھا، چلو لکھ کے پاس رکھ لیتے، کسی جگہ دراز میں ڈال دیتے، کسی کتاب کے اندر رکھ دیتے کہ چلو یار کبھی پڑھ لیا کروں گا، کبھی ایسی حالت بھی آئی تھی مجھ پہ، بولو۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، اسے منگوا کے اس کا کاپیاں بناؤ، اس کی فوٹو اسٹیٹ مشین تو تھی نہیں، بولو کیا ہوتا تھا، کاپیاں بنایا جاتی، مریدین کو حکم دیا جاتا کہ یہ دیکھ لو، پڑھتے جاؤ ایک بندہ، باقی 40-50 بیٹھو، سارے لکھو اسے اور لے کے نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ کوئی گجرات چلا جائے، کوئی حیدرآباد چلا جائے، کوئی دکن چلا جائے، کوئی سرہند کے محلوں میں جا پہنچے، جہاں جہاں میرے خلفاء ہیں سب کو جا کے یہ دیکھ آؤ میں نے کیا لکھا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ آپ اسے رکھ لیتے، پھر اسے پہنچایا گیا، پھر اسے نشر کیا گیا، اس کو لکھوا دیا گیا، اور پھر کئی لوگوں تک وہ پہنچ گیا، تو کوئی تو وجہ ہو ہی ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ ایسا کلام کرنا۔ اللہ، تو آئیے اس سے پہلے کہ میں اس وجہ کو عرض کروں جو اس کی وجہ ہے، جو ظاہر ہے پھر اس کے بعد آپ کے بہت سارے متوسلین آئے، خلفاء آئے، جنہوں نے حق ادا کیا آپ کے اس کلام کا، انہوں نے پھر اسے سمجھا، اور خود آپ نے بھی اپنے مکتوبات میں اس کا اظہار کیا کہ میں نے ایسا کیوں لکھا ہے، لیکن بہت سارے بزرگوں نے بھی اس پہ کلام کیا، بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے پھر مکتوبات شریف کے اس حصے کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر اسے اپنے اس ذہن اور شعور کے مطابق اس کو پھر لوگوں کے سامنے رکھا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ حضور سیدنا ابو البیان شارح مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، جن کی کتاب ہم پڑھ کے یہ کرم لے رہے ہیں، اور آپ کا وجود اور آپ کی برکتیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ظاہر ان کی کتاب پڑھی جا رہی، وہ سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد ہماری گفتگو ہے، تو انہوں نے بھی اس پہ کلام لکھا ہے کہ ایسا کیوں کہا آپ نے۔ تو میں وہ سارے ہی پیش کروں گا، کیونکہ ہم کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی پیچھے نہیں پڑا ہوا کہ ہم اس کو جلدی جلدی پڑھتے جائیں اور بس اس کو چھوڑ دیں، نہیں، میں چاہوں گا کہ یہ سارے ہی کلام کو ہم پڑھیں جو بزرگوں نے لکھا، کہ کیوں لکھا گیا، اور حضور ابو البیان نے جو اس پہ کلام فرمایا کہ ایسا کیوں کیا گیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر آگے حضور سیدنا ابو البیان نے ایک بڑی اعلیٰ کمال کی بات یہ کی ہے کہ اس کتاب میں دیگر جو اولیاء ہیں ان کی بھی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ مجدد پاک نے تو کی ہے اپنی عاجزی کے اظہار کو اور کرم فرمایا ہم پہ، لیکن بہت سارے اور بزرگوں نے بھی ایسے کلمات بولے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہیں وہ تو ہمارے علم میں نہیں تھے، لیکن یہ کمال ریسرچ تھی ان کی کہ انہوں نے اس ریسرچ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور انہوں نے بھی اس میں وہ لکھے ہیں، تو اس پہ بھی ہم ایک ایک کر کے کلام کریں گے اور دیکھیں گے کہ بزرگوں نے اپنے بارے میں کیسے کیسے جملے بولے ہوئے، تو پھر اندازہ ہوگا کہ جناب آج کل کے جو یہ نام نہاد ہیں وہ کیا ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے بارے میں کیا کیا کہا اور کس طرح کے الفاظ اپنے لیے کہے گئے۔ تو آئیے دیکھیے، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے سمجھا لیں، بٹھا لیں، اور بار بار اپنے اوپر اسے دہرایا کریں کہ ہمارا یہ جو وجود ہے یہ 2 حصوں سے بنا ہوا ہے، بولیے کتنے؟ ہمارے وجود کے 2 حصے ہیں،
ایک حصہ ہے اس کا روح، ہمارا جو وجود ہے، جو اس وقت ہم وجود رکھتے ہیں. آپ میرے سامنے ایک وجود بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ایک وجود بیٹھا ہوا ہوں، بہت سے لوگ ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، وہ بھی ایک وجود ہیں. تو ہر وجود جو ہے، جو ہم انسان ہیں، میں صرف انہی کی بات کرتا ہوں، تو کائنات کو بھی چھوڑیں آپ. ہمارے دو حصے ہیں، ایک ہماری روح ہے، بولیے، ایک ہمارا جسم. کمال یہ ہے کہ اللہ نے روح کو نور سے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ امر ربی ہے، اور یہ روشنی ہے، اور یہ وجود موہوم ہے. موہوم کہتے ہیں جسے آپ چھو نہیں سکتے. یہ خیال میں تو آ سکتا ہے، سوچ میں تو آ سکتا ہے، لیکن اس کو آپ چھو نہیں سکتے. یہ وجود موہوم ہے. اور دوسرا وجود جو ہے ہمارا، وہ ہمارا جسم ہے، جو دوسرا اس کا حصہ ہے، بولیے، وہ جسم. اسے آگ، مٹی، ہوا، پانی سے بنایا. یہ چار چیزیں اس کا بننے کا ذریعہ بنی. آگ، بولیے، ہوا، مٹی اور پانی، ان چاروں کو ملایا گیا ہے تو وجود کا یہ دوسرا حصہ بنا ہے، ہمارا جسم. اب یہ چیز جو میں بالکل سادہ اور آسان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے، تاکہ ذہن پہ بوجھ بھی نہ ہو اور بات بھی سمجھ آ جائے. یہ جو ہمارا وجود کا دوسرا حصہ ہے نا، یہ عدم میں محض ہے. عدم محض کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی معدوم ہے، ہمیشہ سے ہی یہ معدوم ہے، معدوم رہے گا. معدوم مطلب یہ ختم ہو جانے والا ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے دیا گیا ہے، بولو، اور یہ ختم ہو جائے. یہ ایک لباس کی طرح ہماری روح کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے. ہم جب ہاتھ ہلا رہے ہیں اپنے، تو یہ صرف اس کا کام یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہلے جس طرح روح ہلاتی ہے اسے. جس طرح اس کے اندر جو وجود ہے، جس طرح یہ ہلا رہا ہے، یہ ہلتا ہے. جس طرح آپ کے کپڑے جو ہیں، وہ آپ، اگر میں یہ ہلا رہا ہوں تو میرے یہ کپڑا بھی ہل رہا ہے نا، بولو نا یار، یہ کپڑا بھی ساتھ ساتھ ہل رہا ہے نا. میرا یہ بازو کا جو یہ کپڑا سیا ہوا ہے، یہ بھی ساتھ ہی ہل رہا ہے. اس کا کیا مجال ہے کہ میں بازو ادھر کرتا ہوں تو یہ ادھر ہی رہ جائے؟ نہیں، یہ بھی ساتھ ہی آئے گا نا. تو ایسے یہ روح کے اوپر ایک لباس چڑھایا گیا ہے جسے جسم کہا جاتا ہے. لیکن یہ عدم محض ہے، یہ ہمیشہ ہی ختم ہونے والا تھا، ہے اور رہے گا. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے وجود کا، جسم، یہ ہمیشہ ہی اندھیرا ہے، یہ تاریکی ہے. یہ کبھی بھی نور میں نہیں بدل سکتا. یہ اسی طرح رہے گا کیونکہ اس کی فطرت میں ہی تاریکی رکھی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی روشنی کے آگے آئیں گے تو روشنی آپ کا سایہ بنا دے گی، کیونکہ آپ کا یہ جسم کا حصہ جو ہے، یہ روشنی کو اپنے اندر سے پاس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں. وہ یہ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دے گا، یہ روک دے گا اسے اور بتا دے گا کہ تم روشنی ہو، میں اندھیرا ہوں. اور آپ کے اس اندھیرے کا اظہار آپ کے اس سائے سے ہوگا. وہ جو آپ کا سایہ بنتا ہے، وہ اصل میں آپ کے اس اندھیرے کا اظہار ہے کہ یو آر ڈارکنیس، آپ اندھیرا ہی ہیں. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آئے. کوئی کتنا ہی ذکر کر لے، نبیوں کو چھوڑ دیں آپ، نبیوں کا انداز علیحدہ، بولو، نبی اور ہیں، اللہ نے ان کو اور انداز دیا ہوتا ہے، ان کے جسم بھی اور ہوتے ہیں. کوئی کتنا ہی ذکر کر لے، کوئی کتنا ہی جاڑ پھونک کر لے، کتنا ہی وہ آیات کو پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، کتنا ہی وہ نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر لے، کتنی ہی وہ دنیا کے اندر، میں کہتا ہوں، علم کی، قرآن کی، حدیث کی خدمت کر لے، لیکن اس کا سایہ ضرور بنے گا.
کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کا سایہ ختم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈارکنیس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے حد کر دی ہے، اس نے علم کی آخری حدوں کو چھو لیا، ذکر کر کر کے اس نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، اس نے کوئی لمحے کے اندر اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑا. دل ہر وقت ذکر کر رہا ہے، لطائف کر رہے ہیں، زبان پہ ذکر ہے، سارا دن قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ درس دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو نیکی سکھائی جا رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، ختمات پڑھے جا رہے ہیں، درس دیے، او حد ہو گئی. لیکن اسے آپ روشنی کا کھڑا کریں ذرا، وہ سایہ ختم ہوگا؟ بولیے نہیں، بول دو نا یار، نہیں ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت وہی ہے، وہ ڈارکنیس کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ رہے گی. اور وہ کتنی ہی توجہ لے لے اپنے شیخ کی اور کہے حضرت صاحب ذرا بٹھا کے میرے سر پہ پگ بھی رکھ دیں، ایک اور پگ رکھ دیں، ایسا کریں 10 پگیں رکھ دیں، لیکن سایہ ختم نہیں ہو سکتا، سایہ وہیں رہے گا. یا یوں سمجھ لیں، سادہ سی بات ایک اور کر دوں کہ حبشی سے سیاہی جدا نہیں ہو سکتی. ایک حبشی شخص ہے تو کیا اس سے سیاہی کو آپ جدا کر سکتے؟ اس کے جسم کی وہ آپ اس کے اوپر ملیں، صابن ملیں، ڈٹرجنٹ ملیں، آپ کہیں کہ یار اس کے جسم سے نا یہ اتر جائے سیاہی، بولو وہ سیاہی نہیں اتر سکتی. کیوں؟ وہ اس کا فطری رنگ ہے، وہ اس کے اوپر گندگی نہیں چڑھی ہوئی، بولو وہ اس کا رنگ ہی کالا ہے. آپ اس کو کتنا ہی صاف کریں گے، کتنا ہی ہاتھ تھوڑی سی کم کرو، کتنا ہی آپ اس کو صاف کریں گے، کتنی ہی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کھرکنا پھیر دیں گے اور مسلسل اس کو برش سے بھی مار مار کے اس کی جسم کی سیاہی بولیے نہیں ختم ہو سکتی، ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کا بولیے ذاتی رنگ ہے، اس کا ذات کا رنگ. یہی وجہ ہے کہ صوفی جب ذکر کرتا ہے تو عالم امر بلندی پہ ہے اور عالم خلق پستی پہ ہے. عالم امر کے لطائف اونچائی کی طرف جاتے ہیں اور عالم خلق کے لطائف بولو نیچے کی طرف آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آگ مٹی ہوا پانی کا وجود زمین پہ ہی ہے، یہ اوپر نہیں ہے، اوپر اس کا کوئی اور انداز ہوگا. یہ زمین کی طرف ہی آتے ہیں اور یہ زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں. مٹی کو آپ کتنا ہی اونچا پھینکو گے کیا ہوگا؟ نیچے ہی آئے گی، وہ واپس اپنی اصل پہ لوٹ آئے گی. ایسے ہی آگ کو آپ کتنا ہی بلند کر لو گے، جو ہی آپ اسے بجھاؤ گے تو وہ واپس نیچے ہی آ جائے گی. آپ کو آگ کو بجھانے کے لیے پانی اوپر نہیں پھینکنا پڑتا، پانی نیچے پھینکنا پڑتا ہے. تو پانی تو ویسے ہی آپ کتنا ہی پانی کو بھی اٹھا لو، یہ جو بادل ہیں یہ کیا ہے؟ اصل میں پانی ہے، لیکن یہ آتے کہاں ہیں؟ پھر زمین پہ. حالانکہ یہ کتنے 100 فٹ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن آنا انہوں نے بھی واپس زمین پہ ہی ہوتا ہے. اور ہوا جو ہے اس کا تو وجود ہی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. زمین کی حرارت اٹھتی ہے تو ہوائیں چلتی، جہاں جہاں پہ چینج آف ٹیمپریچر ہوتا ہے وہیں وہیں ہوا کا وجود چلتا پہنچتا ہے. تو یہ ساری چیزیں زمین یعنی نزول کی طرف چلتی. آگ مٹی ہوا پانی ان کا وجود نیچے کی طرف آتا ہے. اور جو عالم امر ہے، جو اس کائنات سے باہر عالم ہے، جو اللہ کا اپنا نظام ہے، جہاں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو عالم ہے وہاں پہ بلندی ہے، عروج ہے، اونچائی ہے، وہ کبھی بھی نیچے نہیں آتا. اللہ. اب سنیے، جب کوئی عالم
صوفی ذاکر ذکر کرتے کرتے ذکر کی برکت لیتے لیتے اور ریاضت و عبادت میں مصروف رہتے رہتے شیخ کی توجہ کو لیتے لیتے اور اللہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے، اللہ بھی اس پہ کرم فرمائے، تو وہ بلندی اور عروج کی طرف جاتا ہے۔ اب جب وہ بلندی اور عروج پہ جاتا ہے تو بڑے دھیان سے سنیے گا، یہ ضرور ہوگا کہ اس کا فاصلہ پیدا ہوگا عالم امر اور عالم خلق کا۔ وہ بلندی پہ جاتا جائے گا اور عالم خلق مزید نیچے جاتا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص بڑی اونچی بلندی پہ کسی بلڈنگ پہ چڑھتا ہے تو اس کے زمین اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی آپ زمین سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اونچے ہو رہے ہیں نا آپ، تو زمین دور ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اب آپ کے لیے ایک چیز فوراً پیدا ہوگی، وہ یہ ہوگی جتنا آپ بلندی پہ جائیں گے اتنا زمین کی چیزیں آپ کو حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں گی، چھوٹی ہو جائیں گی، سائز چھوٹا ہو جائے گا، بس ایسے لگے گا بچے کا کھلونا جا رہا ہے، حالانکہ نیچے آؤ تو وہ ڈبل ڈیکر بس ہے۔ آپ صرف چڑھے ذرا مینار پاکستان پہ ہی تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ کیا میں ایفل ٹاور کی بات کروں یا میں برج خلیفہ کی بات کروں، وہ تو بہت بڑے بڑے جو ہے وہ میگا سٹرکچرز ہیں، تو آپ برج خلیفہ پہ چلو چڑھ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ نیچے تو جو ہے یہ کوئی شے نہیں، اور آپ بالکل انسان تو چونٹی نظر آئیں گے، بولو چونٹیوں کی طرح انہیں دیکھیں گے آپ، کیونکہ آپ جتنی بلندی پہ جا رہے ہیں اتنا ہی عالم خلق یعنی زمین آپ کے لیے حقیر ہوتی جا رہی ہے۔ اب سمجھیے اصل بات کہ یہ وہ حالت تھی آپ کی کہ جب آپ اپنے عروج کی انتہاؤں پہ پہنچتے ہیں اور اپنے عروج کے اس مقام پہ جا پہنچے جہاں آپ کے سامنے اپنے رب کے نور کی برکتیں اور اپنے اس کوشش اور ریاضت و برکت کی وجہ سے آقا دو جہاں کی شفقت و عنایت کی اور شیخ کی توجہ کی برکت سے آپ کے سامنے جب عالم امر عیاں ہوا تو عالم خلق کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ عالم امر جب کھلا آپ کے سامنے کہ یہ ہے اصل وہ جہاں، تو پھر عالم خلق کی حقیقت یہ نظر آئی۔ جیسے دیکھیے نا، کسی شخص نے اگر بڑے ہی خوبصورت باغوں کی سیر کی ہو، بڑے ہی اعلیٰ باغوں میں وہ پھرا ہو، بڑے بڑے اس نے دنیا کے اچھے نظارے دیکھے ہوں، اسے آپ چھوٹے موٹے کسی باغ میں لے جائیں تو اس کی نظر میں تو وہ کیا ہوگا، وہ کہ یار یہ کہاں لے آئے ہو مجھے، میں تو بہت بڑی چیز دیکھ کے آیا، میری نظر میں تو بہت بڑے بڑے نظارے ہیں، تو اس کے لیے وہ ویلیو نہیں رکھے گا۔ لہذا اب آپ سمجھیے یہ جو آپ نے اپنے لیے گفتگو کی ہے، یہ آپ کا وہ انداز ہے جو صوفی کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنی اس انتہا پہ پہنچ کے تو اپنی ذات کی طرف جب دیکھتا ہے تو یہی دونوں چیزیں اللہ نے اسے دی ہوتی ہیں۔ ایک طرف وہ اللہ کی ذات کی برکت کو دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کی ذات کو جب برکت دیکھتا ہے تو وہ اتنی اونچائی پہ ہے، اسی اونچائی سے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ بالکل حقیر اور چونٹی سے بھی نیچے محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات نکلتی ہے کہ میری نیکیاں وہ تو پھینک دینے کے قابل، میری اچھائیاں وہ تو دیوار سے مارنے کے قابل، میں نے تو کیا کیا، میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، یہ تو بھوک اور پیاس تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو بہت بڑا دربار ہے، تو بہت بڑا نور ہے، بہت بڑی برکت ہے، میں نے کیا کیا آج تک، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سن لیں بات، ایک تو بات یہ ہو گئی، بات سمجھ رہے نا آپ، بولیے، کہ وہ اونچائی کی وجہ سے نیچائی کو حقیر جانتا ہے۔ اونچائی کی وجہ سے بولو، ذرا بول دو، یہ حقیر جانتا ہے۔ بلندی کی وجہ سے پستی کو حقیر جانتا ہے، اونچائی کی وجہ سے چھوٹا ہونے کو حقیر جانتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسری یہ بات ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسے یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں کتنا ہی بلند ہو جاؤں، میری اصل ہمیشہ اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گی۔ میں نے اپنے کسب سے، سنو یہ بات، لکھنا بعد میں نے اپنے کسب سے
محنت سے جو کیا وہ ادھار دیا گیا مجھے، وہ ادھار مجھے ملا ہے میرے کسب کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے۔ میری اصل ہمیشہ اندھیرا اور گاندھی ہے، یہ جو مجھ پہ نور چڑھا ہے یہ ادھار آیا ہے، یہ مجھے ادھار دیا گیا۔ اچھا تو محنت کر رہا ہے، یہ لے لے۔ اچھا تو ذکر کر رہا ہے، یہ لے چڑھا لے۔ اچھا تجھے میرے قریب آنے کا شوق ہے، یہ لے ذرا یہ خول پہن لے، میرے قریب آ جا۔ لیکن تیرے اندر بولو اندھیرا ہی ہے، تو اندر سے گندا ہی، تو وہی گندا پانی کا قطرہ ہی ہے، تیری وہ چیز بدل نہیں سکتی۔ کون کہتا ہے کہ کوئی اللہ کے قریب جائے گا تو وہ گندا قطرہ کیا پاک قطرہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ گندا قطرہ گندا ہی رہے گا، اس کی گندگی اور سامنے آ جائے گی اور کھل جائے گی۔ دیکھیے جب بارش ہوتی ہے نا، جب بارش ہوتی ہے، اگر وہ کسی روڑی پہ پڑے تو وہ اس کو باغ نہیں بنا سکتی، بلکہ وہ بارش اس روڑی کا گند اور کھول دیتی ہے، اور زیادہ اس کی بدبو اٹھتی ہے۔ کیوں؟ روڑی تھی، اس کے اوپر گند تھا پہلے پڑا ہوا، اس پہ بارش پڑی ہے تو وہ عیاں ہو گیا، وہ اور سمجھ آ گیا کہ وہ اتنا، ابھی تو یہ چھپا ہوا تھا گند، یہ تو 4-5 جو قطرے پڑے ہیں نا اس سے یہ گند اور باہر نکل۔ لہذا وہ بارش کیا کر رہی ہے؟ اصل میں اس کے عیب کھول رہی ہے، وہ روڑی کو صاف نہیں کر رہی، کیونکہ وہ روڑی گند ہی رہے گا۔ لہذا صوفی وہاں پہنچ کے یہ جان لیتا ہے کہ میری اصل تو، اب یہ وہ مقام آتا ہے، سنو بڑے دھیان سے سنو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے نا، تو اس کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ گند ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ کافر کو اپنے آپ سے زیادہ نورانی محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو زیادہ صاف ستھرا ہے، میں تو اس سے بھی گندا ہوں۔ یہ کافر فرنگ، اس کو وہ زیادہ اپنے آپ سے نورانی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہ ابھی حالت یہ جو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، ابھی یہ سیڑھیاں چڑھیں گے سب، بس یہ کوئی ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 وجوہات میں نے عرض کر دی، ایک تو بلندی کی وجہ سے بولو، وہ نیچائی چھوٹی محسوس ہوتی، اور دوسرا جب آپ کتنا ہی روشنی کے قریب جائیں گے اتنا ہی آپ کے جسم کے کپڑوں کے داغ زیادہ نظر آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا ہلکا سا بھی کوئی انک کا ڈاٹ بھی ہوگا نا، وہ بھی نظر آ جائے گا، حالانکہ وہ چھپا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ، لیکن چونکہ اتنی زیادہ روشنی پڑی تو وہ چھوٹا سا داغ بھی زیادہ ہو گیا۔ تو یہاں تو پورے کا پورا ہی داغ ہے، یہ صرف ایک داغ نہیں ہے، بولو یہ تو سراپا داغ ہے۔ اس کو کیسے صاف کرو گے؟ کس طرح مٹاؤ گے اپنی اس گندگی کو؟ لہذا یہ ہے اصل پہچان جو مجدد پاک نے ان الفاظ سے دی۔ اللہ، تو اب آئیے جو میں اس پہ کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ اظہار عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کیا بولا؟ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کا اظہار حال ہے، آپ نے اپنے حال کو بیان کیا ہے۔ اس کو کوئی عقیدہ نہ سمجھ بیٹھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان بزرگوں کے عقائد جو ہیں وہ اتباع رسالت والے ہوتے ہیں، یہ حضور کی اتباع میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ ایک حال ہے آپ کا جو آپ کو اس وقت نظر آیا اور آپ کی اس حالت کے اوپر آپ نے کلام فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ ادھار چونکہ آئی ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جتنا مجھ پہ کرم ہوا ہے، بولو یہ ادھار ہے، ہاں جی یہ وقتی ہے، اور اس سے بس میری حقیقت کھل گئی ہے، اور میرا جو اصل معاملہ ہے وہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں کتنا برا ہوں۔ جیسے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ جتنا پڑھتے جاتے ہیں، جتنا زیادہ آپ علم لیتے جاتے ہیں، یہ آپ کے پڑھنے کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کے علم والا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا ہی زیادہ جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ جتنا زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اصل میں یہ جان رہا ہوتا ہے، وہ میں اتنا جاہل تھا،
میں اس قدر جاہل آدمی تھا یار، یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا یہ پتہ چلا 12ویں کر لی، 12ویں کے تک جاہل تھا میں. اچھا 14ویں کر لی، اچھا 14ویں تک بھی میں جاہل تھا. اچھا آگے ایم اے کر لیا، ایم اے کر کے کہا او ہو یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا. تو اصل میں آپ ناپ کیا رہے ہیں سارے؟ بولو جاہلیت. جی جی آپ صحیح بات کریں نا، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ 12 پڑھا ہوا ہے یا یہ 16 پڑھا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. آپ نے کہا پی ایچ ڈی تک جاہل تھا. اب یہ اگلی جاہلیت کا پتہ ہی کچھ نہیں. اس لیے یہ پیمانہ آپ کی جاہلیت کو ناپ رہا ہے، آپ کے پڑھنے کا پیمانہ نہیں ہے یہ. اب سنو، یہی حال اللہ کے ہاں قرب کا ہے. آپ اللہ کے ہاں جتنا قرب پا رہے ہیں، اصل میں آپ اتنے ہی محروم تھے اللہ کی بارگاہ سے. آپ اتنے ہی محروم تھے. اس قرب نے آپ کو یہ کھول دیا کہ میں تو بڑا ہی محروم آدمی تھا. اچھا یہ بھی نہیں تھا مجھے پتا، اچھا یہ بھی نہیں تھا، اچھا یہ بھی انداز پتا نہیں، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہی نہ تھی. میں کتنا دور تھا اللہ سے. یہ اصل میں آپ اپنی دوری ناپ رہے ہیں، قرب نہیں ناپا جا سکتا اس کا. بولو یہ اپنی دوری ناپی جا رہی. اللہ. تو اس لیے اب جو میں نے عرض کر دیا، جو بڑی اہم بات تھی، جو زیادہ بہتر ہے سمجھنا، وہ یہی ہے کہ یہ اصل میں مستعار ہوتی ہے، ادھار ہے. اور یہ وقتی طور پہ ادھار کے طور پہ آپ کو اللہ ان چیزوں کو دے رہا ہوتا ہے تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ اس کو میری طرف آنے کی جو تھپکی ہے وہ ملتی رہے. یہ ایک تھپکی ہے، یہ ایک پیار کا اظہار ہے جو تمہارے لیے کیا جاتا ہے. اچھا جی خلافت دے دو اس کو، اچھا اس کو اب نہ ذرا مزید برکت دے دو، اس کو ذرا وظائف کی اجازت دے دو. یہ سب آپ کے ساتھ پیار کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کی اصل بدل نہیں رہی. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی اصل نہیں بدل رہی، وہ وہی رہے گی. خلق الانسان ضعیفا، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا. تو لو اب کیا کرو گے؟ ایک طرف آپ بہت بڑے جو ہے وہ صوفی بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے آپ، اور دوسری طرف اللہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ بولو کمزور پیدا کیا. ایک چھوٹا سا جراثیم تمہارے اندر ہم ڈال دیں نا تو تیری ساری جو عبادت اور ریاضت ہے نا اس کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارے گا. وہ بڑا ہی کمزور پیدا کیا. جسے اللہ کمزور کہہ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہوگا؟ جسے اللہ فرما رہا ہے کہ تو کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور پیدا. لہذا اصلیت کو جب جان لیتا ہے کوئی، اب دیکھیے میں اس بات کو کرنے سے اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں بعد میں کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں پہلے آ جائیں. اب جب یہ حالت کسی کے اوپر آ جائے کہ وہ یہ جان لے ساری چیزیں جو بھی میں نے عرض کی ہیں، جو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اس کو اچھی طرح جان لے. اب یہ جو اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتا ہے نا، تو ایک تو پہلے ہی رذیل، پہلے ہی چھوٹا، پہلے ہی گندا، پہلے ہی سب سے نیچے، پہلے ہی اس کے سامنے حقیقت کھل گئی کہ میں تو کسی طرح بدل تو سکتا نہیں، اس کی حقیقت تو چینج ہو نہیں سکتی. اور اوپر سے سجدے میں کہا گیا کہ سجدے سے زیادہ چھوٹا مقام بھی کوئی نہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو مولا ایک تو میں سراپا ہی ظلمت، سراپا ہی اندھیرا، اور دوسرا تیری بارگاہ میں سجدہ، اور پھر اوپر سے یہ فرمان کہ جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ میری رحمت کی گود میں آ رہا ہوتا ہے. تو بتائیے اب اس سجدے کا مزہ کیا ہوگا، اس سجدے کی خوبصورتی کیا ہوگی، اس سجدے کا نور کیسا پیدا ہوگا کہ میں اس قابل کہاں تھا کہ اس اعلیٰ گود میں سر رکھ سکتا. مولا تو نے کرم کر دیا، مجھے سجدے کی توفیق عطا کر. اب سجدے سے سر اٹھانے کو دل کرے گا کیا؟ اب کیا سجدے سے اٹھنے کا کسی کا جی چاہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی حقیقت پتا ہے، اور اس کے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کر کس کو رہا ہے سجدہ، کس کو سجدہ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اب مزہ آئے گا سجدے کا. پوری طرح وہ جان چکا ہے. لہٰذا اب عبادت کے اندر وہ لذت پیدا ہوگی، وہ لذت پیدا ہو.
جیسے دیکھیے یہ تو ایک میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ کی شعور کو کھول دے گی وہ. ایک طرف تو اللہ کے سامنے عبادت کا انداز یہ ہے کہ آپ اس کی کائنات کو دیکھ کے عبادت کریں، آپ اس کے سورج کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں، ہواؤں فضاؤں کو دیکھیں، اس کے پہاڑ دیکھیں، اس کی دریا دیکھیں، سمندروں کا اس کا اٹھان دیکھیں، لہریں دیکھیں، اور آپ اس کے دن رات کا بدلنا دیکھیں، اور اس کی جھاڑ اور اس کے بارشوں کے انداز اور آندھی طوفان اٹھنا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کی جو بنائی ہوئی ہیں، تو آپ سجدہ کریں مولا کیا تو اعلیٰ ذات ہے، تیری کیا بات ہے، کیا تیرا اعلیٰ انداز ہے، کیا کائنات بنا دیا تو نے، اور تو کتنا خوبصورت ہوگا جو اتنی خوبصورت تو نے کائنات بنا دی، بولو تو کتنا خوبصورت ہوگا. یہ ایک تو یہ کہ اس کو دیکھ کے سجدہ کر رہا ہے، اس کو سوچ کے سجدہ کر رہا ہے، ایک یہ ہے اپنے آپ کو دیکھ کے سجدہ کر رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ چھوڑو اسے، اپنے ذات کو دیکھ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور میں سجدہ کر رہا ہوں، اور کس کو کر رہا ہوں. بولو کیا مزہ آتا ہے اس میں. اللہ اب مجھے ذرا کہنے دو جس کو یہ دونوں ہی پتا ہوں، ایک طرف وہ اس کی ذات کو سوچ کے سجدہ کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے، اور ایک طرف اپنی ذات کو بھی سوچ چکا ہے، پتہ کر چکا ہے. بتاؤ سجدہ کیا ہوگا، کیا نور پیدا ہوگا اس سجدے کا. اس سجدے کے اندر سبحان ربی اعلیٰ کیا کہے گا، وہ کس طرح بولے گا اس، کیونکہ دونوں طرف سے وہ جان چکا کہ ایک طرف کون ہے جس کو ہو رہا ہے، اور ایک طرف وہ کون ہے جو کر رہا ہے. اللہ. تو چونکہ لوگ کیا جانے، نہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کس کو کیا جا رہا ہے، اور نہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کون کر رہا ہے. میرا سکا سجدہ خشک، اس سجدے نے کیا دینا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ ہے وہ وجہ. تو اب جب آپ اس حالت پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اب یہ بہت آسان لگ رہا ہے. سنیے یہ بس اس وقت کی برکت ہے، بولو مل کے کہو نا سبحان اللہ. ابھی آپ کو لگ رہا ہے یار یہ چیزیں تو مجھے پتہ ہی تھی، پتہ نہیں تھی، اس برکت نے تمہیں دی، تمہارے اندر یہ کھل رہی ہیں، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید علم پہلے ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے رکھا سب کچھ اندر ہی ہے، لیکن تمہیں کھولنے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ شیخ تمہیں ان چیزوں کو جب کھولتا تو یار یہ تو باتیں کوئی اتنی مشکل ہیں، لیکن چونکہ توجہ شامل حال ہوتی ہے، بزرگوں کا نور شامل حال ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے. اب یہ دونوں جہتیں جب نصیب ہو جاتی ہیں تو پھر انسان اللہ کے بارگاہ میں وہ کرم وہ فضل لوٹ لیتا ہے جس کے لیے اللہ اس کو کریٹ کرتا ہے، جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا. اب وہ کرم لیتا ہے، اس سے فضل لیتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق. سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ اب ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ضرور اس کا انداز ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہی بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات کی تھی، اور یہ بات آپ سب نے ماشاءاللہ کچھ ساتھیوں نے جب مجھے فیڈ بیک بھیجا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں اس کا ایک اور جہت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب معراج شریف پہ حضور اسلام تشریف لے گئے تو آپ نے بھی وہاں یہی اظہار فرمایا. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبد ہونے سے بڑی کوئی شرف کی بات نہیں. کیا ہونے سے؟ ولی، کتب، ابدال، غوث اعظم، غوث، یہ درجے ہیں. عبد اصلیت ہے، عبد ہونا اصلیت ہے، یہ اصل ہے. ہم عبد ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہی جان لے کہ وہ عبد ہے، اسے یہ پتا ہو کہ وہ عبد ہے، وہ میرا بندہ ہے. تو حضور اسلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معراج کی رات، تو ظاہر ہے یہ حضور اسلام کے لیے، سنیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کائنات میں معراج کا جو وقت ہے اور جو آپ معراج پہ تشریف لے گئے،
گو اس سے پہلے آپ پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں خلوت میں تھے، بولو کروڑوں سال بولیے، جب زمین آسمان کا وجود نہیں تھا تو اللہ نے اپنے ذات کی قریب آپ کو ہی رکھا ہوا تھا، تو آپ رہے اللہ کے پاس، لیکن وہ انداز کچھ اور ہوگا۔ اب یہ جو معراج کا وقت آتا ہے حضور کا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، یہ آپ کی اس 63 برس کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے۔ میں اس زندگی کی بات نہیں کر رہا جو اربوں سال اللہ کی بارگاہ میں آپ رہے ہیں، بولو وہ اور ہے، وہ آپ رہے ہیں اللہ کے پاس، لیکن آپ اس لائف کو دیکھیں جو 63 ایئرز آپ کو دیے گئے، اس میں جو سب سے قیمتی وقت آیا وہ کون سا تھا؟ معراج کی رات، سب سے اعلیٰ وقت تھا وہی، کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی بارگاہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اللہ کے سامنے ہیں، اشرف ترین وقت ہے، اور اللہ نے اسی کا ذکر کیا قرآن میں بھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو، ذکر کیا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا، یعنی معراج میں جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے تو بولو عبد آتا ہے، نہیں سمجھے بات، وقت کون سا ہے؟ اشرف ترین وقت، اللہ کیسے اپنے نبی کو بلا رہا ہے؟ عبد، نہیں بات سمجھی؟ کیونکہ جب وقت قیمتی ہوتا ہے تو بات بھی قیمتی ہوتی ہے۔ آپ عام باتیں تو نہیں کرتے، پھر عام باتیں کرتے ہیں عام وقتوں میں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں عام وقت، اچھا بھائی تو سنا، بھائی تو بتا، اپنی بات کر، اپنی بتا، کیا حال ہے، کیا چال ہے، کیا کر رہے ہو، یہ آپ عام وقتوں میں کرتے ہیں، لیکن جب آپ خاص بیٹھتے ہیں نا کسی میٹنگ میں، بولیے وہاں پہ آپ حال چال نہیں پوچھتے، وہاں پہ آپ اصل بات کرتے ہیں، یار اصل بات یہ ہے، جی تو قریب بلایا ہے، یہ جو ہم نے علیحدہ بیٹھے ہیں تو اب اصل بات کرتے ہیں، بولو۔ تو اب وہ اشرف ترین وقت میں اللہ اپنے نبی کو عبد کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بندے ہیں، ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی جیسے وحی کی، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی جیسے چاہے کرائی، آگے پورا ذکر ہے سیر کا، تو اشرف ترین وقت اور بندہ کا لفظ، اور اگر سنیے اس سے بہتر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ لگاتا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اشرف ترین وقت آیا، اشرف ترین شخص آیا، ہاں مل کے کہو سبحان اللہ، اشرف ترین انسان آ گیا، بندہ آ گیا، کوئی بھی، اور سب سے اعلیٰ جو نام لے لے حضور کے لیے وہ آ گیا، تو اللہ نے بھی اشرف ترین لفظ اٹھا کے دیا آپ کو کہ یہ میری بارگاہ سے آپ کے لیے عبد ہے، اللہ اسی نام سے پکارتے۔ اور شب معراج جب حضور اسلام ظاہر ہے، آپ وہ سارے مقامات رفیع آپ نے طے کر لیے ہوئے تھے، میں ترتیب سے تھوڑا سا چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ سب سے پہلے آپ آئے کعبہ شریف میں، وہاں پہ آپ نے آ کے نفل پڑھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، پھر آپ کو سواری دی گئی، یوں آپ جنت کی سواری کے سوار بھی بنے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ ذرا سنتے جائیں، تو وہ سواری کا اعزاز ملا، پھر آپ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، نہیں اس سے پہلے آپ مسجد اقصی تشریف لائے، تمام نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ہر نبی نے آپ سے بغل گیر ہو کے ملاقات کی، صرف ہاتھ نہیں ملایا، بولیے بغل گیر ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ سینے سے سینہ ملایا گیا ہے، یوں آپ ہر سینے کو نور دینے والے بھی ہو گئے۔ جو اشرف ترین اس کائنات کے لوگ ہیں وہ نبی ہیں، اور ان نبیوں کے سینے کو حضور نے اپنا سینہ لگا کے نور دیا۔ پھر حضور علیہ السلام مصلی نبوت پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے تمام نبیوں کو امامت کروائی، امام الانبیاء بھی ہو گئے، امام الانبیاء ہوئے، تو پھر وہاں سے پہلے آسمان پہ پہنچے۔ پہلا آسمان جو ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ وہ جو ہے وہ اس زمین کی اور اس آسمان کی جتنی بھی تہیں ہیں اس سے بلند ہے، اور یوں آپ اس کائنات سے باہر نکل گئے، اور جتنے بھی آج تک سائنس نے چیزیں ایجاد کی ہیں جو کسی بھی جگہ پہنچیں گی اڑ کے، میرا نبی پہلے ہی اس کو پار کر کے جا چکا ہے۔ تو حضور وہاں سے دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں سے تیسرے میں، پھر چوتھے، ساتویں تک پہنچے، اور پھر اللہ کے عرش کے قریب جب گئے تو حضرت جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا،
اور فرمایا کہ اب اس سے آگے میری رسائی نہیں ہے، اس سے آگے میرا کام ختم ہوا، اب مزید آپ خود جائیں گے۔ تو یوں سنیے، اب دھیان کیجئے گا، جتنے مقامات رفیع جو انسانوں کو دیے جا سکتے تھے وہ یہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو چکے ہیں۔ جتنے رفیع مقام انسانوں کو دیے گئے وہ سدرۃ المنتہا تک تھے، اس سے آگے انسانوں کے لیے کوئی وجود مقام کا نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے جب یہ فرمایا تو فرمایا کہ اے جبریل، اگر آپ نہیں جائیں گے میرے ساتھ تو پھر میں اکیلا کیسے؟ فرمایا حضور آپ جا سکتے ہیں، آپ قدم اٹھائیں، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو یوں حضور نے پہلا قدم اٹھایا، پھر آپ کے لیے رف لایا گیا، کارپیٹ پہ آپ تشریف رکھے اور اس کارپیٹ میں آپ کو فاصلہ طے کروایا، پھر ایک جو ہے وہ آپ کو نور کا حالہ دیا گیا، اس نور کے حالے میں آپ نے سفر فرمایا۔ یوں آپ اللہ کی خلوتوں میں جب پہنچتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ ایک مقام آیا کہ وہ رف بھی رک گیا، بولو، وہ نور کا حالہ بھی رک گیا، ختم، اس کی بھی آخری انتہا ہوئی، اور اس نے بھی کہا کہ حضور اب میرے لیے اس سے آگے جانا ممکن نہیں۔ یہاں تک جتنی بھی اس جہان کے فرشتوں یا اس جہان کے جتنے بھی انوار و تجلیات تھے ان کی انتہا تھی، وہاں تک حضور وہاں بھی پہنچ گئے۔ اور اب وہاں سے آپ نے فرمایا کہ مولا اب کیا ہوگا، اب تو کوئی شے آ نہیں رہی جس کے ساتھ میں جاؤں، یا مجھے آگے کون لے کے جائے گا؟ تو فرمایا کہ اے نبی اب آپ خود اپنے قدم اٹھائیں، اب آپ کی اپنی برکت شروع ہوگی، یہ تو ہم نے دی ہوئی تھی، یہ تو ہم نے سہارے دے کے یہاں تک پہنچایا، اب آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اب آپ خود ہی آئیں۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم اٹھایا تو میں اتنا فاصلہ طے کر گیا جتنا مسجد حرام سے لے کر وہاں تک تھا۔ نہیں چھوٹی سبحان اللہ ذرا، اتنا فاصلہ طے ہوا کہ مسجد حرام سے وہاں تک ایک قدم سے۔ سنیے، دوسرا قدم اٹھایا تو پھر اتنا طے ہوا مسجد حرام سے وہ دوسرے قدم تک، پھر دوسرے قدم تھے، اس طرح میں نے 70,000 قدم اٹھائے، اور ہر قدم پہ پچھلے سے اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا مسجد حرام سے وہاں تک۔ یہ ہے نبی کی اپنی رفتار، یہ ہے حضور کا اپنا آگے جانے کا انداز۔ یوں مجھے بتائیے نا کہ اب رہ کیا گیا تھا، کون سا مرتبہ رہ گیا جو حضور کو نہیں ملا؟ کون سی ایسی شے تھی جو رہ گئی تھی؟ تو اس رات تو سب کچھ پہلے مل چکا ہے، پہلے ہی سرفراز ہو چکے ہیں۔ قرآن آ رہا تھا، بولیے نا، مل گئے ہو نا، سبحان اللہ۔ صاحب قرآن بھی تھے آپ، صاحب قرآن بھی تھے، جب پہلی آئے تو سارا ہی اترا، سمجھو سارا ہی اتر گیا نا، تو صاحب قرآن بھی تھے۔ تو اب وہاں جب پہنچتے ہیں تو بتائیے صرف ایک اعزاز رہ گیا تھا، نہیں سمجھے بات؟ اب اس ایک اعزاز کو دینے کے لیے وہاں بلایا گیا، وہ دینے کی جگہ ہی وہاں تھی، وہ عبد کہنے کی جگہ ہی وہاں تھی، وہ عبد کہنے کا نور برکت ہی وہاں تھا۔ اس کو زمین پہ نہیں کہا جا سکتا تھا، اس کو زمین پہ لا کے سنو کیوں نہیں کہا جا سکتا تھا؟ ایک پہلے ہی زمین پہ بیٹھا ہے، اس کو آپ اور کتنا زمین سے لگائیں گے؟ نہیں سمجھے بات؟ کتنا زمین پہ لگائیں گے؟ وہ پہلے قدم زمین پہ ہیں، وہاں کیا دیتے اعزاز؟ اعزاز تو اس کو وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا عبد، وہاں جا کے عبد کہا کہ یہاں عبد کہہ دیجئے، کیونکہ یہاں عبد کہنے کا اصل نور ہے، اس لیے وہ لفظ وہاں بولا گیا۔ اس لیے حضور کا یہ اعزاز اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کس کو اتنا چھپایا گیا ہے، اتنا چھپایا گیا ہے کہ اس کو عام لوگوں کے اندر ممکن ہی نہیں کہ آپ کھول سکیں۔ آپ حضور کو امام الانبیاء کہیں، لوگ سنیں گے سبحان اللہ کہہ دیں گے، آپ کہیں ختم المرسلین ہے، بہت اچھی بات ہے، حضور آخری نبی کہہ دیں گے لوگ سبحان اللہ، آپ عبد سمجھائیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے لوگ، اس لیے کہ یہ اعزاز سمجھانے کی بات ہی نہیں، یہ بس جس کے سامنے حضور کی یہ شان کھلے نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ شان جس کے آگے کھلے اسے سمجھ آتی ہے عبد کتنا بڑا اعزاز، کہ اس کو دینے کے لیے کہاں بلایا۔ اچھا دیکھیے پھر ایک اور بات، اب میں چونکہ اس کو کھول رہا ہوں، میرے سامنے آپ کی ہی اس مجدد پاک کے ہی کلام کی برکت ہے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے
وہ یہ کہ اس رات میں جب حضور اسلام ان تمام درجات اور مراتب رفیع سے فائز ہو چکے ہیں، بولو فائز ہو چکے ہیں آپ ان پہ، اس کے باوجود سنیے جب فائز ہو چکے فرمایا اوح اللہ تعالی الیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما اشرفک. اب سنیے، اب اللہ خود پوچھتا ہے جب وہ اس خلوت کے معاملات آئے، اور اللہ خود پوچھتا ہے بما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرف دوں آپ کو. بولا کچھ رہ گیا، کچھ رہ گیا جو ابھی بھی دینا ہے، کچھ سب کچھ تو. پھر پوچھا جا رہا بما اشرفک یا محمد، کیا شرف دوں آپ کو. تو بظاہر اس سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی ہے میں دے دوں، کچھ نہ چھوڑوں جو تو تجھے نہ دوں، کوئی ایسی شے نہ چھوڑوں. یہ اتنی محبت کا اظہار ہے کہ آپ کسی کی جھولی بھر دیں، پھر بھریں، بھرتے چلے جائیں اور پھر کہیں کہ اب کیا دوں. مطلب اتنی جھولی بھر دی، اتنا کرم کر دیا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اور کیا دوں. کیا ہے یہ؟ تو سمجھنے سے قاصر ہے. ہم انسان، ہماری سوچیں اس شعور تک نہیں جا سکتی. جو دونوں کو محبت ایک دوسرے کے ساتھ، بولو جو دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہے، ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. بما اشرفک یا محمد، اب اور کیا دوں آپ کو. ہر چیز دے دی، زمین و آسمان تمہارے لیے بنائے، ہم نے مکے کی سرزمین بنائی، ہم نے کعبے کا وجود بنا دیا، ہم نے کوئی کائنات کا کونا نہیں چھوڑا جہاں تیرا نام نہ پہنچائے. ہم نے ہر صحابی کو تیرے ساتھ عشق اور محبت کی انتہا دے دی. ہم نے تجھے ابو بکر دیا، عمر دیا، عثمان اور علی دیے. ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی دی، عائشہ جیسی بیوی دی. ہم نے تمہیں خدیجہ جیسی وفادار دی. ہم نے ساری انسانیت کو تیرا غلام بنا دی. کوئی ایسی شے نہیں جو تیرا کلمہ نہ پڑھتی ہو. میرے جانور تیرا کلمہ پڑھے، میرے پرندے تیرا کلمہ پڑھے، میرے بارش کے قطرے تیری نام سے جو ہے وہ چھن چھن کرتے ہوئے اتریں، جنت کی ہوائیں سرسراہٹ میں تیرا نام لیں. بتا پھر بھی تجھے کیا شرف دوں. بما اشرفک یا محمد، تجھے کیا دوں. میرے ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو مزید کھول سکوں. تو اس خلوت میں جب یہ علم اور یہ برکت اللہ نے کھولی ہوگی، اور حضور کس طرح روئے ہوں گے، کس طرح آپ کی آنکھیں برس پڑی ہوں گی. اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا عشق. کوئی لفظ ڈھونڈو اس کیفیت کے لیے. عشق محبت کے لفظوں میں یہ زور نہیں ہے. اس عشق محبت جنون کے لفظوں میں یہ زور ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو لا سکے اپنے اندر، کہ جو اللہ نے وہاں بما اشرفک کا کہہ کے حد کر دی. اب اور کیا شرف دینا ہے. جبریل پیچھے کھڑا ہے آنکھیں اٹھائے ہوئے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. حیران ہوا، پتہ نہیں اندر کیا باتیں ہو رہی. سارے فرشتے حیران ہیں، پریشان ہیں، کدھر جائیں. ساری کائنات تھم چکی ہے، پانی رکا ہوا ہے، ہوائیں رکی ہوئی ہیں، سورج رکا ہوا ہے، چاند رکا ہوا ہے، ستارے تھم چکے ہیں، زمین آسمان اپنا وجود کھو چکا ہے. ہم کدھر جائیں؟ ہمارا نور کہاں چلا گیا؟ اور ادھر اللہ ان سے محبت کا کیسے اظہار فرما رہا ہے. بما اشرفک یا محمد. خدا کی قسم اس زندگی کے قیمتی ترین لفظوں میں سے اسے بنا لے. تمہیں کیا شرف دوں اللہ. تو اب حضور اسلام ظاہر ہے اگر ایک محبوب ایسا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا دوسرا محبوب کم ہو. یہ نہیں ہو سکتا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرا کم ہو. یہ محبت دونوں ایکول میں ہوتی ہے، ایک جیسوں میں ہوتی ہے. ہاں وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. بولو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ہی خالق ہو گئے. استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے. ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ہے. لیکن یہ کیسی مخلوق ہے جو خالق کی ہر شے سمجھتی ہے، ہر شے جانتی ہے. کیا کہا؟ پتا تھا کہ مجھے پوچھنے والا کون ہے.
اور یہ بھی جانتے تھے کہ سارا کچھ ہی تو مل چکا ہے، لہذا کیا ایسا مانگوں کہ جو اس وقت واقعی یہ وہ ہو کہ جو مجھے ابھی ملنے کے لیے اور ابھی دینے کے لیے اللہ کے پاس ہے، وہ ایک چیز رہ گئی ہے جو مجھے ابھی نہیں دی گئی اور جس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کاش اس وقت میرا نبی جب یہ بول رہا تھا اور اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ کی بارگاہ سے وہ رحمتوں کا جو وجود اتر رہا تھا، کاش کچھ تصور میں ہی اسے دیکھ لے، کہ وہ تصور میں ہی اسے دیکھ کے سوچ لے کہ کیا ہو رہا تھا۔ وہ فرمایا قالا، مولا تو مجھے دینا چاہتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، بنسبتی الیکا، مجھے اپنی طرف تو نسبت تو دے، ایک نسبت اپنے ساتھ میری جوڑ دے، بالعبودیہ، مجھے اپنے بندہ ہونے کی نسبت عطا کر دے، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ بن کے رہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج کیا دوں؟ تو ارشاد فرمایا اپنی ذات کی طرف عبودیت کی نسبت دے دیجیے۔ تو اس کا اظہار پھر اللہ نے ان آیات میں فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ اسی بات کو جوڑ دیا گیا کہ ہم نے مان لی، اور وہ شرف جو ایک ہی رہ گیا تھا، میں کہوں گا اللہ جانتا ہے اور کیا ہوں گے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، بولو نا، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے آخری جو مقام دینا تھا وہ دے کر اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، کیونکہ یہی عبد ہونا انہوں نے مانگا تھا اور ہم نے دیا، عطا کر دیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جیسی وحی کی، یہ بندہ ہونا انہوں نے مانگا تھا، ہم نے دیا، قرآن کی آیتوں میں دے دیا اللہ۔ تو لہذا وہ یہ شان عبدیت ہے کہ آپ نے پھر اپنا اس کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ نے آپ کو جب دیا تو اس کے باوجود کہ آپ اللہ کے کامل ترین بندے ہیں، آپ راتوں کا قیام بھی کرتے ہیں، اور پھر کیا فرماتے ہیں، ما ابدعناک حق عبادتک، اے اللہ تیری شان کے مطابق حق عبادت پھر بھی نہیں ادا کر سکا، جس طرح تیری شان ہے مولا ویسی عبادت نہیں کر سکا، اور محبوب ہونے کے باوجود آپ بکثرت استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا سنیے، انہ لیعان علی قلبی فاستغفر اللہ فی اليوم واللیل 70 مرہ، میرے قلب پر بھی غبار چھا جاتا ہے، پس میں شب و روز 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ اس شخص کی بات ہے جسے اللہ نے خلوت میں بلا کے عبد کہا، وہ بھی روزانہ 70 بار اپنے لیے استغفار پڑھتا ہے، وہ بھی روزانہ 70 بار اپنے لیے توبہ کرتا ہے۔ تو بتائیے کہ کسی اور کا ہم کیا اب راز کھولیں؟ تو اب آپ یقیناً یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ کیوں آپ نے یہ الفاظ بولے، اور کیوں اتنی بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا، اور کیوں اتنا بڑا یہ فضل اور کرم شیئر کیا گیا اور اس کو پھیلایا گیا، اس کو لکھ کے بھیج دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی اسے پڑھے گا تو اسے حضور کی عبد ہونے کی شان ضرور سمجھ آئے گی، وہ مجھ سے ہوتا ہوا حضور تک ضرور جائے گا۔ اصل میں آپ اپنے تک نہیں رکھ رہے تھے، آپ کو پتا تھا جب بھی کوئی یہ بات کھولے گا تو آخر میں حضور کی بات کر کے ختم کرے گا، کیونکہ حضور ہی اس کائنات میں سب سے بڑے عبد ہیں اور آپ ہی سب سے بڑی اپنی پہچان والے۔ تو اللہ نے جو کرم اور فضل اس کے ذریعے ہمیں دیا ہے، ہمیں اللہ ایسا ہی نور عطا فرماتا رہے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں اسی طرح یہ برکتیں اور رحمتیں دیتا جائے۔ یوں تو یہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، میں چاہوں تو اس پہ گھنٹہ 2 کلام ہو، لیکن مناسب نہیں ہے کہ اس کو مزید کھولا جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ مزید انشاءاللہ جو دیگر بزرگوں نے اس پہ کلام کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شامل کریں گے، تاکہ مزید گفتگو بھی اس طرح کی ہو جائے، اور یہ بالکل ہمارے لیے مکمل ہو کہ سارے بزرگوں کا یہی انداز رہا ہے، اور یہ کوئی صرف مجدد پاک کی طرف ہی نہ رہ جائے، بولو، یہ رہ جائے اس انداز میں کہ سارے ہی کامل ایسے ہی ہوتے ہیں، اور سارے ہی کاملین کے اندر ایسے ہی انداز ہوتے ہیں۔ وہ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک ایسی برکت ہے کہ اللہ نے ان کا انداز ہی جدا رکھا ہوا ہے، اس کے انداز کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، لیکن باقیوں نے بھی
اپنے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کھولیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی طرف توجہ کیجیے، دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، مسلسل کہہ رہا ہے، سنتے جائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہ العالمین۔ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا، ہم غریب بے بس مجبور جس قابل تھے ہم نے گفتگو کی ہے، اللہ سے قبول فرما مولا۔ اپنی رحمت سے یہ جو کلام کیا گیا اور جس کے لیے کوشش کی گئی ہے، اللہ ہم سب آج تجھ سے ایک عرض کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں مولا ہمیں بھی اس مقام پہ کبھی ضرور پہنچا دینا، مرنے سے پہلے پہلے ہمیں بھی اس مقام تک پہنچا۔ اگر تو نے پڑھایا ہے تو اب اس سے محروم نہ رکھنا، اگر تو نے اس کو سمجھایا ہے تو اب اس سے محروم نہ رکھنا مولا۔ یہ صرف لفظ ہی نہ رہ جائیں، یہ صرف ایک درس ہی نہ رہ جائے، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے ہمیشہ مولا، ہمیں اس کی برکت ملتی رہے، اور مرنے سے پہلے ہمیں مولا اس مقام تک پہنچا دے مولا۔ یہ ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ کبھی نہیں آنی، یہ ایک ہی زندگی، یہ ایک ہی زندگی، یہ ایک ہی زندگی، دوبارہ کبھی نہیں آنی مولا۔ اس ایک زندگی میں ہمیں بھی عبد بنا لے، ہم بھی اپنا بندہ بنا لے، اور تو ہمیں بھی سند دے دے کہ آپ ہمارے بندے ہیں مولا، رحم کر، فضل کر دے۔ ہم تو سے کسی درجے کا سوال نہیں کرتے، ہم تو سے اسی درجے کا سوال کرتے ہیں جو حضور نے مانگا، ہمارے نبی نے چونکہ مانگا، اس لیے ہمارا حق ہے۔ تو نے اپنے نبی کے لیے فرمایا ہے کہ تیری امت کو وہی درجے دوں گا جو تجھے دیے گئے مولا، فضل کر دے، اس کے لیے ہمیں منتخب فرما، ہمیں منتخب فرما، فضل فرما اللہ۔ یہ چند دن ہیں، چند راتیں ہیں، چند ماہ ہیں، چند سال ہیں، ہمیں مولا اس عظیم درجے کے لیے پسند فرما، قبول فرما۔ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے حضور آپ کی توجہ سے ایسا ہو جائے، اپنے شیخ و مرشد سے عرض ہے حضور آپ کی توجہ سے ایسا، حضور ابو البیان کی بارگاہ میں عرض کہ آپ کی توجہ سے ایسا ہو جائے، فضل کیا جائے، رحم کیا جائے مولا۔ یہ چند ساتھی ہیں، یہ چند لوگ ہیں، بڑی محبت سے اسے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما مولا۔ یہ اگر یہ محروم رہ جاتے ہیں تو کیا پلے کیا رہ جائے گا، کیا پلے رہ جائے گا۔ یہ سارے مولا جو آ جاتے ہیں ان کے دامن اتنے بھر دے کہ یہ اتنا نوازے جائیں، اتنا نوازے جائیں کہ کبھی بھی کمی نہ آئے، کبھی کسی شے کی کمی، اتنا نواز دے، اتنا فضل کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مولا میرے شیخ و مرشد پہ رحم فرما، فضل کرم، خاص برکتیں اور رحمتیں ان کے شامل ہوں۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ لا الہ الا اللہ۔